MD-CAT کا لاسٹ منتھ آپ کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ منتھ ہے. یہ آپ کا فیوچر ڈیسائڈنگ منتھ ہے. جو اسٹوڈنٹس MD-CAT میں اپیئر ہونے والے ہیں وہ اپنی بیسٹ سے بیسٹ کوشش کریں گے کہ اس ٹائم کو وائزلی یوٹیلائز کرے اور ٹاپ رینک میڈیکل کالج میں اپنی سیٹ سیکور کرے. لیکن انفارچونیٹلی کچھ ایسی کامن مسٹیکس ہے جو اسٹوڈنٹ سے ہو جاتی ہے اس لاسٹ منتھ میں اور وہ اپنی سیٹ سیکور نہیں کر پاتے. ویڈیو میں کچھ کامن مسٹیکس ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور کچھ اسٹیپس ہے جو آپ نے لاسٹ منتھ میں فالو کرنے ہیں کہ آپ اپنی سیٹ سیکور کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آئی ایم سعید احمد, فرسٹ ایئر MBBS اسٹوڈنٹ ایٹ ایوب میڈیکل کالج. میں نے MD-CAT کا ٹیسٹ 2 بار اٹیمپٹ کیا ہے. فرسٹ اٹیمپٹ میں میرے مارکس تھے 177 آؤٹ آف 200 اور سیکنڈ اٹیمپٹ میں میرے مارکس تھے 176 آؤٹ آف 180. جہاں تک میں نے ان 2 سالوں میں ایکسپیرینس کیا ہے, جو ڈیسائیڈنگ منتھ ہے وہ لاسٹ منتھ ہوتا ہے آپ کی سلیکشن کا. زیادہ تر میں نے اس طرح اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں کہ جنہوں نے MD-CAT کے لیے 2-3 سال لگائے ہوتے ہیں لیکن لاسٹ منتھ میں وہ گیو اپ کر دیتے ہیں. اور کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بھی میں نے دیکھے ہیں کہ جو پورا سال ریلیکس رہتے ہیں لیکن لاسٹ منتھ میں وہ اتنا ہارڈ ورک کر لیتے ہیں ایک اسمارٹ وے میں کہ وہ اپنی سیٹ سے کور کر لیتے ہیں. تو اگر آپ ایک ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اپنی جو ہارڈ ورکنگ ہے اس کو ایک پراپر وے میں کریں. آپ کے پاس پراپر گائیڈنس ہونی چاہیے کہ جو لاسٹ منتھ ہے, جو کرٹیکل ٹائم ہے, اس کو آپ نے کیسے یوٹیلائز کرنا ہے, کون سی مسٹیکس ہے جو آپ نے اوائڈ کرنی ہے اور کون سی چیزیں ہیں جو آپ نے فالو کرنی ہے. تو کچھ اسٹیپس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اور کچھ کامن مسٹیکس ہے جو میں آپ کو ہائی لائٹ کرنے والا ہوں. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ جو 1 منتھ کا کرٹیکل ٹائم ہے ان مسٹیکس سے آپ نے بچنا ہے اور جو اسٹیپس ہیں ان کو آپ نے فالو کرنا ہے. اچھا اسٹوڈنٹس, جو فرسٹ اسٹیپ ہے وہ آپ کی MCQs پریکٹس اور ریویژن کے حوالے سے ہے. تو MCQs پریکٹس اور ریویژن کے حوالے سے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ نے ابھی ریویژن زیادہ سے زیادہ کرنی ہے اور MCQs کی پریکٹس آپ نے کم سے کم کرنی ہے. 85% آپ کی ریویژن ہونی چاہیے اور 15% جو ہے آپ اپنے MCQs کی پریکٹس کریں. اب کس طریقے سے MCQs کی پریکٹس کریں اور کس طرح ریویژن جو ہے اس کو آپ آرگنائز کریں. تو دیکھیں, آپ نے ابھی اس لاسٹ منتھ میں ٹاپک وائز MCQs بالکل نہیں کرنے. 0% آپ نے ٹاپک وائز MCQs کرنے ہیں. اب آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ ٹاپک وائز ہر ایک ٹاپک کے لیے الگ الگ سے MCQs کریں. دوسری بات یہ ہے کہ چیپٹر وائز MCQs بھی آپ نے نہیں کرنے کیونکہ 1 منتھ ہے اور اگر فار ایگزامپل ڈیلی آپ ایک چیپٹر کریں گے اور اس کے MCQs پریکٹس کریں گے تو بھی آپ پورا کورس جو ہے ایک بار بھی ریوائز نہیں کر پائیں گے. تو چیپٹر وائز MCQs, ٹاپک وائز MCQs آپ نے ابھی اپنی پریپریشن سے نکال لینے ہیں. اچھا, اگر آپ نے ٹاپک وائز اور چیپٹر وائز MCQs نہیں کرنے تو پھر آپ نے کون سے MCQs کرنے ہیں؟ آپ نے ابھی FLPs کے MCQs کرنے ہیں. FLPs کا مطلب یہ ہے کہ 2-3 چیپٹرز ایک ساتھ ہو اور پھر ان کا ایک کمبائنڈ ٹیسٹ ہو, وہ آپ نے سالو کرنا ہے اور وہ بھی آپ نے ٹائم کے ساتھ سالو کرنا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہر ایک FLP میں فار ایگزامپل آپ کے پاس 180 MCQs ہوتے ہیں اور اس میں بایولوجی کے آپ کے پاس اسپیسیفائڈ 81 MCQs ہوتے ہیں. بایولوجی کے اس میں آپ کے پاس 2 یا 3 چیپٹر ہوتے ہیں. اسی طرح فزکس کے 2 یا 3 چیپٹرز ہوتے ہیں, ان کے 36 MCQs ہوتا ہے. سملرلی کیمسٹری کے 2 یا 3 چیپٹرز میں سے 45 MCQs ہوتے ہیں. تو یہ ہر ایک چیپٹر کے حساب سے MCQs ڈیوائڈ ہوئے ہوتے ہیں. اب اگر آپ اس لاسٹ منتھ میں یہ MCQs بھی کریں گے تو یہ مور دین انف ہے کیونکہ آپ کے پاس جو ٹائم ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ آپ ٹاپک وائز MCQs پہ اپنا ٹائم ویسٹ کریں. تو کوشش آپ نے کرنی ہے اپنے ٹاپک وائز, چیپٹر وائز بھی آپ نے نہیں کرنے. یہ جو FLPs ہے اس طریقے سے آپ نے MCQs کی پریکٹس کرنی ہے. اور اگر آپ نے پہلے سے کافی FLPs کی ہوئی ہے پھر آپ نے زیادہ سے زیادہ فوکس جو ہے وہ اپنی ریویژن پہ رکھنا ہے. MCQs کی پریکٹس آپ نے کم کرنی ہے اور ریویژن آپ نے زیادہ کرنی ہے. اور ریویژن کے حوالے سے یاد رکھیں کہ ریویژن کے لیے میں نے ایک اسپیسیفک ویڈیو بنائی ہے, آپ لازمی اس ویڈیو کو دیکھیں. ریویژن بھی آپ نے پراپر ایک طریقے میں اس سے کرنی ہے. اس طرح بھی نہیں ہے کہ بک کے فرسٹ چیپٹر سے سٹارٹ کیا, لاسٹ چیپٹر پہ اینڈ کیا کہ ریویژن ہو گئی. ریویژن آپ نے ایک پراپر طریقے سے کرنی ہے. یہ ویڈیو میں آپ کو اسکرین پہ شو کرنے والا ہوں, کوشش کریں آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں. انشاءاللہ آپ کی جو ریویژن ہوگی وہ افیکٹو ہو جائے گی. اگر آپ ایک ایسے اسٹوڈنٹ ہے کہ جس نے ابھی تک کورس کمپلیٹ نہیں کیا, وہ کیسے ریویژن کرے؟ تو دیکھیں, اگر آپ نے کورس کمپلیٹ نہیں کیا تو ایٹ لیسٹ آپ نے فرسٹ ایئر کا کورس کمپلیٹ کیا ہوگا اور ابھی آپ سیکنڈ ایئر کا کورس کور کر رہے ہوں گے. تو آپ نے اپنے آپ کو باؤنڈ نہیں کرنا سنڈے ٹیسٹ کے حساب سے. سنڈے ٹیسٹ میں اگر
فار ایگزامپل سیکنڈ ایئر کے فرسٹ 2 چیپٹر کا ٹیسٹ ہے، آپ نے بس وہی تیار کرنے ہیں اور نیکسٹ آپ نے نہیں کرنے، نہیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ نے اپنا کورس جو ہے وہ آپ نے اینڈ اپ کرنا ہے۔ اگر سنڈے ٹیسٹ میں آپ کے 2 یا 3 چیپٹرز ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 4 یا 5 چیپٹر آپ کر لیں۔ جب نیکسٹ سنڈے ٹیسٹ میں 4تھا یا 5واں چیپٹر ہوگا تو آپ کوشش کریں کہ آپ جو پورا کورس ہے اس کو اینڈ اپ کریں۔ جتنا آپ کورس جلدی ختم کریں گے اتنی آپ کی ریویژن اسٹرانگ ہوگی۔ تو آپ نے اپنے آپ کو باؤنڈ نہیں رکھنا کہ بس 2 چیپٹر ہے وہ پورے ہفتے میں نے وہ 2 چیپٹر کرنے ہیں۔ کوشش آپ نے کرنی ہے کہ جتنی زیادہ جلدی آپ سے کورس اینڈ اپ ہو سکتا ہے آپ جلدی سے جلدی کورس ختم کریں اور ریویژن اپنی اسٹارٹ کریں۔ جتنی آپ ریویژن اس لاسٹ منتھ میں زیادہ کریں گے اتنے آپ کے سلیکشن کے چانسز جو ہے وہ زیادہ ہوں گے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی نیو ریسورسز کو فالو نہیں کرنا۔ جو آپ ابھی تک فالو کرتے آ رہے تھے وہ بیسٹ ہے، وہ بہترین ہے، وہ آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اب نئی چیزوں کے پیچھے جانے سے بہتر ہے کہ اب جو پریویس آپ نے پڑھا ہے اسی کو بار بار ریوائز کریں۔ بک آپ کی اسٹینڈرڈ ہے، بار بار بک کو ریوائز کریں، اور ساتھ میں اگر آپ کی جو پریپریشن ہے وہ اپنی نوٹ سے بھی کی ہے تو پھر نوٹس کو بھی لازمی دیکھیں، کیونکہ اگر آپ نے ابھی تک پریپریشن نوٹ سے بھی کی ہے اور اب جسٹ بک پڑھنے سے آپ کو وہ ٹاپک وہ چیپٹر جو ہے وہ اسی طرح ریوائز نہیں ہوتا جس طرح آپ چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس کے پیرالل وہ نوٹس بھی دیکھ لیا کریں۔ اچھا، ایک پوائنٹ جو ہے وہ اپنے ایف ایل پیز اور پاس پیپر کے حوالے سے یاد رکھنا ہے کہ ایف ایل پیز اور پاس پیپر آپ نے اس طرح نہیں کرنے کہ آپ صبح بیٹھ گئے اور شام تک آپ نے سارے پاس پیپر کر لیے، نہیں، آپ نے ایک ریویژن کرنی ہے، پھر اس کے بعد پاس پیپر کرنا ہے، پھر دوسری ریویژن کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے پاس پیپر کرنا ہے۔ میری طرف سے سجیشن یہ ہے کہ وہ جو ریویژن اسٹریٹجیز والی ویڈیو ہے آپ وہ دیکھ لیں، اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا اور آپ کو جو ریویژن ہے اس میں آرگنائزیشن مل جائے گی کہ ہم نے ایم سی کیوز کس طرح کرنے ہیں، پاس پیپر اور ایف ایل پیز کس طرح کرنے ہیں، اور ریویژن اس کے پیرالل کیسے کرنی ہے۔ اچھا، سیکنڈ جو پوائنٹ ہے وہ آپ کے پریکٹس ٹیسٹ کے حوالے سے ہے۔ جو سنڈے کو آپ کے پریکٹس ٹیسٹ ہوتے ہیں تو آپ نے 100% اپنی کوشش کرنی ہے کہ فزیکل اکیڈمی جا کے آپ پریکٹس ٹیسٹ اٹینڈ کریں، لیکن اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل ریسورسز نہیں ہے، آپ سے اکیڈمی دور ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ فزیکلی اکیڈمی میں ٹیسٹ نہیں دے سکتے، تو پھر آپ نے لازمی کوشش کرنی ہے کہ وہ ٹیسٹ آپ آن لائن اکیڈمی سے فزیکلی اپنے گھر پہ اٹینڈ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس فار ایگزامپل ایف ایل پیز ہے کسی آن لائن اکیڈمی کے، آپ یا جو سنڈے ٹیسٹ اکیڈمی کنڈکٹ کر رہی ہے وہ آپ گھر پہ اٹینڈ کرتے ہیں، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے لیے ایک ببل شیٹ آپ نے پرنٹ آؤٹ کرنا ہے اور پھر اس ببل شیٹ کے اوپر آپ نے اس ٹیسٹ کو اٹینڈ کرنا ہے۔ آپ نے آن لائن اکیڈمی کا ٹیسٹ آن لائن فل نہیں کرنا، کیونکہ آن لائن وہاں پہ آپ مارک کر رہے ہوتے ہیں اور فزیکلی آپ نے ببل فل کرنے ہوتے ہیں۔ جب آپ ببل فل کرتے ہیں تو اس میں آپ کے جو سیکوینس ہے اس کی ارینجمنٹ کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے، ہر ایک ببل کو آپ نے پراپرلی فل کرنا ہوتا ہے، اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ایم سی کیوز کی ارینجمنٹ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ 2 میں سی کے آپشن کی جگہ آپ ڈی فل کر دیں اور پھر اس کے بعد جو نیچے سیکوینس میں 5 ایم سی کیوز آپ کے رام ہو جائے۔ تو یہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ انہوں نے ببل شیٹ کے اوپر پریکٹس نہیں کی ہوتی، جس کی وجہ سے پھر جو ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں ان سے سیکوینس رانگ ہو جاتی ہے، ان کا ٹیسٹ جو ہے اس میں مارکس کم آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو ببل شیٹ ہے وہ آپ نے پرنٹ آؤٹ کرنی ہے اور اس کے اوپر آپ نے پاس پیپرز بھی کرنے ہیں، اس کے اوپر آپ نے ایف ایل پیز بھی اپنے کرنے ہیں، اور اس کے اوپر آپ نے اپنے پریکٹس ٹیسٹ بھی کرنے ہیں۔ ایک پوائنٹ اور وہ یہ ہے کہ جس پیٹرن سے آپ پریکٹس ٹیسٹ اٹینڈ کرتے ہیں اسی پیٹرن کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ اگر آپ ایک پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں جس میں آپ بایولوجی پہلے کرتے ہیں یا کیمسٹری پہلے کرتے ہیں، اس کے بعد فزکس کرتے ہیں، اس کے بعد دوسرا سبجیکٹ کرتے ہیں، تو پھر اس پیٹرن کو آپ نے ہر ایک سنڈے ٹیسٹ میں، ہر ایک پریکٹس ٹیسٹ میں، ہر ایک ببل شیٹ کے اوپر آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، اور پھر ایم ڈی کیٹ میں بھی آپ نے اسی پیٹرن کو فالو کرنا ہے۔ اگر آپ کا پیٹرن جو ہے اس کے اوپر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایم سی کیوز کو پراپر ٹائم کے اوپر ختم نہیں کر سکتے، جو ٹیسٹ ہے اس کے لیے اسپیسیفائڈ 3 آورز میں اگر آپ ٹیسٹ کمپلیٹ نہیں کر سکتے، تو آپ اپنے پیٹرن کو چینج بھی کر سکتے ہیں۔ ایک ویڈیو ہے جو میں نے پریکٹس ٹیسٹ کے اٹیمپٹ کرنے کے اوپر بنائی ہے، اگر آپ وہ واچ کرتے ہیں تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، اس سے آپ کو یہ انالیسس ہو جائے گی کہ میں نے پہلے کون سا سبجیکٹ اٹیمپٹ کرنا ہے، ببل شیٹ کی فلنگ میں نے کب کرنی ہے، اور ٹائم جو ہے وہ میں نے کیسے مینیج رکھنا ہے۔ اور اگر آپ ایک پیٹرن کو فالو کرتے آ رہے ہیں اور آپ 3 آورز میں آسانی سے اپنا پورا جو ٹیسٹ ہے وہ کور کر پاتے ہیں، تو پھر آپ اسی پیٹرن کو فالو کریں، بار بار اپنے پیٹرن کو چینج نہ کریں، ایک پیٹرن اپنے لیے اسپیسیفائڈ کریں اور پھر اسی پیٹرن کے اوپر جو ریمیننگ ٹیسٹ ہے، جو ایف ایل پیز اور پاس پیپر آپ کریں گے وہ اسی پیٹرن کے اوپر کریں، اور پھر ایم ڈی کیٹ میں بھی اسی پیٹرن کو آپ نے فالو کرنا ہے۔
یہ مین ہائی لائٹڈ پوائنٹس تھے. اب اور جو پوائنٹس ہیں جو آپ نے لاسٹ منتھ میں فالو کرنے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا کو بالکل اوائڈ کرنا ہے. یاد رکھیں یہ آپ کی انٹرٹینمنٹ کا ریسورس نہیں ہے. آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ کے فرینڈس ہے, آپ کی فیملی ہے, نیچر ہے, انوائرمنٹ ہے. آپ نے ان چیزوں سے انٹرٹین ہونا ہے. سوشل میڈیا کو آپ نے بالکل 100% اوائڈ کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے سلیپ سائیکل کو آپ نے بہتر سے بہترین بنانا ہے. جتنا آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے سلیپ کی, آپ نے اس پیٹرن کے اوپر اپنے سلیپ کو پورا کرنا ہے. لاسٹ منتھ میں جو سب سے بڑی غلطی ہے وہ آپ کی یہ ہے کہ آپ سارا جو کسر ہے, سارا جو زور ہے وہ اپنی نیند سے نکالتے ہیں. تو نیند کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, آپ کی برین کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. آپ اپنے مائنڈ کو ریلیکس رکھیں, اپنا جو سلیپ سائیکل ہے, اپنے جو سلیپ آورز ہے ان کو پراپرلی کمپلیٹ کر لیا کریں. اور ایک بات اور ہے کہ ایک پیٹرن کے ساتھ اپنا ڈیلی ٹائم ٹیبل بنائیں. مطلب یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہے کہ ایک دن آپ 18 گھنٹے اسٹڈی کریں, صرف 2 گھنٹے نیند کریں, اور دوسرے دن پھر 18 گھنٹے آپ نیند کریں اور 2 گھنٹے اسٹڈی کریں. ایک پراپر پیٹرن کے مطابق اپنے جو آورز ہیں ان کو آپ ڈیوائڈ کریں. اور اپنا مائنڈ جو ہے وہ اپنے بالکل اس لاسٹ منتھ میں نگیٹو باتوں سے, نگیٹو لوگوں سے اور ادھر ادھر کی باتوں سے اپنے بالکل اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا ہے. اور ریلیکسیشن کا جو سب سے بڑا ریسورس ہے وہ یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا سے دور رہے, آپ اسکرولنگ سے دور رہے, ٹک ٹاک, فیس بک, انسٹاگرام, ان چیزوں سے آپ دور رہے. تو آپ کبھی بھی ایٹ لیسٹ لاسٹ میں اگر آپ کے MD میں مارکس کم بھی آ گئے تو اپنے آپ کو آپ ملامت نہیں کریں گے, بلکہ آپ سیٹسفائڈ رہیں گے کہ میں نے اپنی طرف سے 100% ایفرٹ پٹ کی تھی. اور اگر آپ اس لاسٹ منتھ میں بھی سوشل میڈیا کو ایوائڈ نہیں کر سکتے, آپ اسکرولنگ نہیں چھوڑ سکتے, تو پھر آپ کا جو فیوچر ہے وہ شاید MD میں یا پھر MBBS میں نہیں ہے. تو تھنکنگ آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی. جب بھی آپ اوور تھنکنگ کرنے لگ جائے تو اس ٹائم پہ آپ جو ہے ایک نیا ٹاپک ٹرائی کریں, ایسا ٹاپک جو آپ کو ڈیفیکلٹ لگتا ہو, تو وہ آپ کی اوور تھنکنگ کو کم کر لے گا. یا پھر ایک ایسا ٹاپک جس میں نیومیریکل ٹائپ کویشچن ہو, نیومیریکل ٹائپ MCQs ہو, آپ اس ٹاپک کو سٹارٹ کریں. وہ آپ کی اوور تھنکنگ کو بالکل ختم کر دے گا. اوور تھنکنگ آپ تب کرتے ہیں جب آپ اسٹڈی سے ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں, جب آپ بور ہو جاتے ہیں. تو ویڈیو کو سمرائز کرتا ہوں. تو دیکھیں سب سے پہلا پوائنٹ آپ کے پاس یہ تھا کہ آپ نے MCQs کی پریکٹس کم اور ریویژن آپ نے زیادہ سے زیادہ کرنی ہے. پراپر طریقے سے آپ نے ریویژن کرنی ہے. چیپٹر وائز اور ٹاپک وائز MCQs آپ نے کم کرنے ہیں, FLPs آپ نے زیادہ کرنے ہیں, اور پاس پیپرز آپ نے مسٹ اٹیمپٹ کرنے ہیں, وہ بھی ببل شیٹ کے اوپر. دوسرا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ پریکٹس ٹیسٹ آپ نے فزیکلی اٹیمپٹ کرنے ہیں, ببل شیٹ کے اوپر آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہیں, اور پراپر ٹائم میں 3 آورس کے ٹائم میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنا پریکٹس ٹیسٹ آپ کمپلیٹ کر سکیں. اور پھر اسی پیٹرن کو اپنے ہر ایک پریکٹس ٹیسٹ میں فالو کرنا ہے. MD میں بھی آپ اسی پیٹرن کو فالو کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ پھر آپ MD میں ایک نئے پیٹرن سے اپنا ٹیسٹ سالو کریں گے. تھرڈ جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا آپ کے پاس کہ اپنے سوشل میڈیا اور ہر طرح کی ڈسٹریکشن اور نگیٹیوٹی کو آپ نے ایوائڈ کرنا ہے, اوور تھنکنگ کو آپ نے ایوائڈ کرنا ہے, اور اس لاسٹ منتھ کو آپ نے بیسٹ سے بیسٹ یوٹیلائز کرنا ہے. تھینک یو, بیسٹ آف لک.